دوستو اب سب جانتے ہیں کہ طوطے بہت کیوٹ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انہیں بڑے شوق سے پالتے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کی طرح باتیں کرنا سیکھ جاتے ہیں اور انسانوں سے جلد مانوس بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں طوطے کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، کیا نامی طوطا بڑے جانوروں کا شکار کرنے میں کافی ماہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ زندہ جانوروں کی پشت پر بیٹھ کر ان کے گردے نکال کر بڑے شوق سے کھاتا ہے، ساتھ ہی زندہ جانوروں کا خون چوستا رہتا ہے۔ اس کی خوراک میں پھل، سبزیاں، پتے، بیج، مگر اس کی پسندیدہ خوراک بھیڑیں ہیں۔ ماہرین حیوانات کے مطابق اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ یہ بھیڑ کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور زندہ بھیڑ کا خون چوسنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ کتوں اور گھوڑوں پر حملہ کرنے کے واقعات دیکھے اور سنے گئے ہیں۔ ناظرین، حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ انسانوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ یہ انسانوں سے تمام چیزیں چرا لیتے ہیں، چاہے ان کے کام کی ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ یہ انسانوں کی پینٹ میں موجود بیلٹ کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ اپنے علاقے میں موجود کھڑی گاڑیوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ یہ اپنی لمبی اور نوکدار چونچ سے گاڑیوں کے ٹائرز پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ وائپرز کی ربڑ اتار دیتے ہیں اور اینٹینا توڑ دیتے ہیں۔ یہ پارک شدہ گاڑیوں کو ہر ممکن حد تک ڈیمیج کرنے میں کافی مشہور ہیں۔ یہ نایاب طوطا نیوزی لینڈ کے پہاڑوں کا باسی ہے۔ ان کا جسم 48 سینٹی میٹر لمبا یعنی 2 فٹ لمبا، جبکہ ان کا وزن 1 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اس کی مادہ 2 سے 5 انڈے دیتی ہے اور تقریباً 4 مہینے ان کو سیتی ہے۔ بچے 3 مہینے تک گھونسلے میں رہنے کے بعد پہلی اڑان بھرتے ہیں۔ اس طوطے کی عمر تقریباً 20 سال، جبکہ چڑیا گھر میں 50 سے 80 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پر 1 میٹر لمبے یعنی 3 فٹ سے زائد لمبے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں میں اورنج کلر بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ ناظرین، بہت سے پرندوں کی طرح اس طوطے کو بھی معدومی کے خطرات لاحق ہیں۔ اب تو ان کی تعداد 3 سے 7 ہزار کے قریب رہ گئی ہے۔ ماہرین حیوانات کے مطابق گزشتہ 150 سالوں میں انسانوں کی وجہ سے ماحول کو پہنچنے والے نقصانات کی وجہ سے اس طوطے کی آبادی میں واضح کمی آئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی حکومت نے اس کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ بینرز لگا رکھے ہیں تاکہ کوئی انسان ان کو نقصان نہ پہنچائے، ورنہ بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عجیب و غریب نسل کا طوطا نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے جو اڑ نہیں سکتا کیونکہ ان کا جسم اور وزن دونوں غیر معمولی طور پر عام طوطوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں، جبکہ ان کا وزن 8.5 کلو تک ہوتا ہے۔ کاکاپو کے پر کافی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے پنجے بہت مضبوط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ درختوں پر آسانی کے ساتھ چڑھ جاتے ہیں۔ ان طوطوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے جسم سے ہلکی اور بھینی خوشبو آتی ہے۔ ان کی عمر تقریباً 95 سال تک ہوتی ہے۔ اس نایاب طوطے کی تعداد تقریباً 150 کے قریب رہ گئی ہے۔ اس کی شکل الو سے کافی ملتی جلتی ہے۔ یہ نایاب طوطا سبزی خور ہے اور ایک انسان دوست بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے ہم کلام ہونے کی قدرت رکھتے تھے۔ پرندوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو انہوں نے اپنی چون چون ترک کر دی اور پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا چرند کیا پرند سبھی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، معمول کے مطابق حاضرین دربار میں اپنی اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے، تجربے اور دانائی کی نہریں رواں تھیں۔ اس روز پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے علم و حکمت کے بادشاہ، مجھ میں ایک خوبی ہے جو عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ داناؤں نے کہا ہے مختصر کلام ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں اڑتے ہوئے بلندی سے زیر زمین پانی کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی میں ہے، پانی کی خاصیت کیا ہے، زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خوبی کی بہت تعریف کی اور اجازت عطا فرمائی کہ بے آبو یا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہر اول کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ کوے بدنیت نے جب یہ سنا کہ ہدہد کو ہر اول میں شریک رہنے کا اعزاز عطا ہوا ہے تو مارے حسد کے انگاروں پر لوٹنے لگا۔
فوراً پیغمبر خدا علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا ہدہد نے آپ علیہ السلام کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس کذب بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھئے کہ تیری نظر ایسی تیز ہے کہ پاتال میں چھپے ہوئے پانی کی خبر دیتی ہے، تو پھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نہیں نظر آتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ ایسا ہنر رکھتا ہے تو جال میں گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ بد نیت کوے کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے دریافت کیا، دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کر۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، اگر میرا دعویٰ صحیح نہ ہو تو یہ گردن حاضر ہے۔